اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والے شخص کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ محنت کرنے والے شخص کے گھر میں فقہ کشی باہر سے جھانک سکتی ہے، اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ مشکل وقت میں صرف پختہ ارادہ ہی مدد دیتا ہے۔ سب سے بہترین انسان یہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور زوال کے زمانے میں صبر اختیار کرے۔ یہ لوگ کامیاب ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں۔ محنت کامیابی کے لیے نہ کرو بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے محنت کرو۔ غصہ ایک ایسی بلا ہے جو ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور آخرکار شرمندگی پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ مسکراؤ، یہ ایک ایسی چابی ہے جو ہر دل کا تالا کھول دیتی ہے، چاہے تالا زنگتار آلودہ ہی کیوں نہ ہو۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنی عزت نفس کو دنیا سے بچائے رکھا۔ جب تمہیں کسی پر غصہ آئے تو کسی ایسے شخص کا تصور اپنے ذہن میں لیا کہ جس سے تم کو محبت ہو۔ خوشحالی اور نعمت میں شکر کی فضیلت ہوتی ہے، بلا و مصیبت میں صبر کی فضیلت ملتی ہے۔ ہر نیکی کے عوض شکر کرنا لازم اور ضروری ہے، اور ہر ایک جان کے فوت ہونے اس پر صبر کرنے سے اجر ملتا ہے۔ کبھی شریفوں پر غلاموں کی طرح ظلم و زیادتی ہوتی ہے، کبھی صبر کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، کبھی درست رائے غلطی دکھاتی ہے، کبھی کامل عقل جو کہ یکتائے زمانہ ہو گمراہ اور حیران ہو جاتا ہے، اور کبھی فرصت ہاتھ آ جاتی ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز شخص نہ ہو اور وہ شخص صبر کرے وہ کامیاب نہ ہو۔ بہت سے پیچیدہ حالات صبر کرنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مومن ایسے ہیں کہ ان کو صبر اور حسن و ظن نے کامیاب کرایا، اور بہت سے فقیر غنی اور بہت سے غنی محتاج ہیں۔ ہر ایک مصیبت زدہ کے لیے آخرکار صبر ہی علاج ہے۔ آدمی کے اس نازک بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ دوزخ کی آگ پر صبر کر سکے۔ وہ انسان اپنے مخالفوں کی جدائی پر کس طرح صبر کر سکتا ہے جو علم دین سے بے پہرا ہو۔ صبر کرنے کے ساتھ کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، اور صبر سے بڑھ کر کوئی ایسی عمدہ چیز نہیں جس کا انجام اس سے زیادہ اچھا اور اس کا پھل اس سے زیادہ لذیذ ہو۔ بے شک عام لوگ فتنوں کے دریاؤں میں گھس پڑے، سنتو کو چھوڑ کر بتوں کو پکڑ لیا اور جہالت میں مصروف ہو گئے۔ ہر ایک آدمی کی قدر اس کے علم کے مطابق ہوتی ہے۔ دنیا میں عمل لے کر تاکہ آخرت میں غنیمت ہاتھ آئے، اور اپنی زبان کو درست رکھ تاکہ سلامتی اور نجات حاصل ہو۔ دنیا کی بقا 4 چیزوں سے ہے۔ نمبر 1، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرے۔ نمبر 2، وہ جاہل جو علم حاصل کرنے سے آر نہ کرے۔ نمبر 3، وہ غنی جو اپنے مال کو فقیروں پر خرچ کرے۔ نمبر 4، وہ فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے عوض فروخت نہ کرے۔ پس جب عالم اپنے علم پر عمل نہ کریں گے تو جاہل علم حاصل کرنے سے ناک چڑھائیں گے۔ جب دولت مند اپنے مال میں بخل کریں گے تو فقیر اپنی آخرت کو دنیا کی عوض میں بیچ دیں گے۔ ہر ایک علم جس کے ساتھ عقل نہ ہو وہ گمراہی، اور ہر ایک عزت جس کے ساتھ دیندار کا خیال نہ ہو ذلت و خواری ہے۔
ہر ایک چیز عقل کی محتاج اور عقل ادب کی محتاج ہے۔ عقل اور ادب کے سوا شرافت تمام ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک چیز کا دستور ہے کہ جب وہ اتر جائے اور کم ہو جائے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، مگر علم جتنا زیادہ ہو اتنی اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے۔ ایک برتن میں جب اس کی مقدار کے مطابق اس میں کوئی چیز بھر دی جائے وہ تنگ آ جاتی ہے اور چیز اس میں سما نہیں سکتی، مگر حضرت غوث پاک کا برتن یعنی سینہ علم زیادہ ہونے سے تنگ نہیں ہے، بلکہ جتنا علم وسیع ہے اس قدر سینہ بھی کشادہ ہے۔ جو شخص اپنے جی کو لالچ کا شربت پلاتا ہے اور وہ اپنے ساتھ دشمنی کرتا ہے، جو دنیا کے داؤ فریب کھاتا ہے وہ اپنی عقل کو دھوکے میں پھنساتا ہے۔ خواہش نفس کا غلبہ دین و عقل کو بگاڑتا ہے۔ جو آدمی باطل اور بیہودہ کاموں سے تجھے راضی کرے، دل لگی کی باتوں کی طرف ابھارے، وہ تجھے دھوکا اور فریب دیتا ہے۔ دین کی خرابی لالچ اور عقل کی خرابی دنیا کے دھوکے اور فریب میں آ جانا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عقل کے ہاتھ میں اسیر اور نفسانی خواہش کے وقت اس پر حاکم اور امیر ہیں۔ فضول آرزوں اور بیہودہ لذتوں کی زیادتی فساد عقل کی نشانی اور زیادہ سوال کرنا لوگوں کے ملال کا موجب ہے۔ جہاں تک ہو نیک کام کیا کر کہ آدمی کا کلام اس کی فضیلت کی دلیل اور اس کے کام اس کی عقل کا نشان ہے۔ عقل جس بھلے کام کا مشورہ دے اس کو پورا کر۔ عقل کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کسی کو تکلیف نہ دے۔